السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم ساتھیو، آج میں آپ لوگوں کو بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی جو ہم ووٹ ڈالتے ہیں، الیکشن میں جو ووٹ ڈالتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا ووٹ دینا لازم ہے؟ کیا ووٹ فرض ہے یا واجب، نفل، مستحب یا اور کچھ؟ ان ساری چیزوں کے بارے میں آج میں آپ لوگوں کو کھول کر بتانے والا ہوں۔ غور سے سننا، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ پہنچے گا۔ دیکھیے میرے محترم ساتھیو، ووٹ امانت ہے اور اس کا صحیح استعمال اسلامی فریضہ ہے۔ اس اسلامی ذمہ داری کو مفاد پرستی، سڑکوں، گلی کوچوں، ٹرانسفارمروں اور آلو پیاز کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے۔ ملک ہندوستان میں حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ انتخابات میں ووٹ استعمال کرتے وقت اس کو خالص دنیاوی معاملہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ووٹ امانت ہے اور اس کا صحیح استعمال دینی فریضہ ہے۔ اگر اہل وطن اس دینی امانت اور اسلامی فریضہ کی ادائیگی میں ہمیشہ کی طرح سستی اور کاہلی برتتے رہے تو نہ ملک کا کوئی طبقہ محفوظ رہے گا اور نہ ہی کوئی مقام۔ ووٹ کا استعمال اسلامی فریضہ کی بجائے اپنے ذاتی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا رہا تو خدا نہ کرے یہ ملک ہی باقی نہ رہے گا۔ اہل وطن کی یہ روش جو ملک میں چل پڑی ہے، اگر اکثر تبدیل نہیں کی جائے گی تو ملک سے بدامنی، غربت و افلاس، بے روزگاری کا خاتمہ ناممکن ہوگا۔ جس طرح الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابات کو صاف شفاف رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے، تو ساتھ ساتھ امیدواروں کے صاف شفاف ہونے کی ذمہ داری کا احساس بھی پوری تندہی سے ادا کرے۔ الیکشن کمیشن سے زیادہ ذمہ داری عوام ووٹروں کی ہے کہ وہ ووٹ کو امانت اور اسلامی ذمہ داری کے طور پر استعمال کرے۔ اکثر و بیشتر کئی دہائیوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ انتخابات کے شروع ہوتے ہی غریب عوام جو مہنگائی، غربت، بے روزگاری کی ماری ہوئی ہے اور مفاد پرست اشخاص اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے لیڈروں، پارٹیوں اور ان کے دلالوں سے کچھ وصول کرنے کے لیے دوڑیں لگانے لگ جاتے ہیں۔ نوکریوں کے حصول اور آلو پیاز کی فکر میں بے حسی، مفاد پرستی اور ضمیر کی کمزوری بلکہ ضمیر فروشی کا ثبوت دیتے ہوئے اور ملک کی بقا کو دلوا پر لگاتے ہوئے اپنی عزت نفس اور بڑوں کے ناموس کو پست ڈال کر یہ سوداگر چھوٹے بڑے بیوپاریوں کے دروازے کھٹکھٹانے لگ جاتے ہیں۔ الیکشن کی اصل روح اور اصل مقصد کسی کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ ہر ایک امیدوار نے بھی اور ووٹروں نے بھی اپنے مفاد کو سب کچھ سمجھا ہوتا ہے۔ ووٹ استعمال کرنے کا مقصد ایسے باکردار لوگوں کو منتخب کرنا ہوتا ہے جو ملک کے خیرخواہ ہو، ملکی مفاد، ملکی بقا اور استحکام کا در رکھنے والے ہو، اپنی تجوریاں بھرنا ہو۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ امیدوار خدا اور رسول کے دین کا باغی اور منکر بھی نہ ہو۔ یہ مسلمان اپنا ووٹ اس امیدوار کے حق میں استعمال کریں گے جو صوم و صلات کا پابند ہو، نشہ آور اشیاء کا عادی نہ ہو، جواری اور سود خور نہ ہو۔ وطن ہندوستان کو جیسے لاکھوں مسلمانوں نے جان، مال اور عزتوں کی قربانی دے کر اسلامی نظام حکومت، نظام معیشت، نظام عدالت کے بالکل اسی طرح جس طرح کہ روسی نظام کا قائل امریکہ کی ریاستوں میں شامل نہیں کیا جاتا، اور اسی طرح امریکی نظام کو ماننے والا روسی حکومت اور شامل نہیں کیا جاتا، اگر ان شرطوں کا کوئی امیدوار نہ ملے تو اس سے بہتر ہے کہ پھر ووٹ استعمال ہی نہ کیا جائے۔ ووٹ ایک شرعی شہادت ووٹ نمائندہ کے حق میں شہادت ہے اور ہر 21 سالہ شہادت کا اہل نہیں ہوتا۔ شہادت کے لیے صرف بالغ ہونا کافی نہیں بلکہ جھوٹ کا عادی نہ ہونا بھی ضروری ہے۔
یا خوف خدا کی وجہ سے، جس کی یہ علامت کم از کم صوم و صلات کی پابندی ہے۔ آیت کا نزول اگرچہ ایک خاص واقعہ میں ہے، لیکن حکم عام جس کی پابندی پوری امت کے لیے ضروری ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مستحقین کو پہنچایا کرو۔ اسی طرح ووٹ بھی ایک شہادت اور امانت ہے۔ جس کے ہاتھ میں کوئی امانت ہے اس پر لازم ہے کہ یہ امانت اس کے اہل و مستحق کو پہنچا دے۔ حکومت کے مناصب یعنی عہدے جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں، جس کے امین و احکام اور افسر میجن کے ہاتھ عزل و نصب کے اختیارات ہیں۔ ان کے لیے جائز نہیں کہ کوئی عہدہ کسی ایسے شخص کے سپرد کر دے جو اپنی عملی یا علمی قابلیت کے اعتبار سے اس کا اہل نہیں ہے، بلکہ ان پر لازم ہے کہ ہر کام اور ہر عہدہ کے لیے اپنے دائرہ حکومت میں اس کے مستحق کو تلاش کرے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کو سپرد کی گئی ہے جو اس کے اہل نہیں، تو یعنی اب فساد کا کوئی علاج نہیں، قیامت کا انتظار کرو۔ اب ہر شخص یہ سوچ سمجھ کر ووٹ استعمال کرے کہ آیا میرا ووٹ ایسے شخص کے حق میں تو نہیں جا رہا ہے جس کا قرآن و حدیث سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ آج جو پوری دنیا خصوصاً اسلامی ملک پاکستان میں جو فساد، بدامنی، دہشت گردی اور تخریب کاری کی آگ سلگ رہی ہے، یہ ہمارے غلط انتخابات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے لفظ امانات سے کا جمع لا کر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ امانت صرف اسی کا نام نہیں کہ ایک شخص کا مال کسی دوسرے شخص کے پاس بطور امانت رکھا ہو، بلکہ امانت کی بہت سی اقسام ہیں جن میں حکومتیں، عہدے بھی داخل ہے۔ انتخابات میں ووٹر اور امیدوار کی شرعی حیثیت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رسالے سے ضروری سمجھ کر تحریر کرتا ہوں۔ امیدواروں کی کسی مجلس کی ممبری کے انتخابات کے لیے جو امیدوار کی حیثیت سے کھڑا ہو وہ گویا پوری ملت کے سامنے دو چیزوں کا مدعی ہے۔ ایک یہ کہ وہ اس کام کی قابلیت رکھتا ہے جس کا وہ امیدوار ہے، دوسرے یہ کہ وہ دیانتداری ہے جس سے اس کام کو انجام دے گا، یہ کہ وہ دیانتداری سے اس کام کو انجام دے گا۔ اب اگر واقعی میں وہ اپنے اس دعویٰ میں سچا ہے یعنی قابلیت رکھتا ہے اور امانت و دیانت کے ساتھ قوم کی خدمت کے جذبے سے اس میدان میں آیا تو اس کا یہ عمل کسی حد تک درست ہے، اور بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ کوئی شخص خود مدعا بن کر کھڑا نہ ہو، بلکہ مسلمانوں کی کوئی جماعت اس کے اس کام کا اہل سمجھ کر نامزد کر دے، اور جس شخص میں اس کام کی صلاحیت ہی نہیں وہ اگر امیدوار ہو کر کھڑا ہو تو قوم کا غدار اور خائن ہے۔ اس کا ممبری میں کامیاب ہونا ملک و ملت کے لیے خرابی کا سبب تو بعد میں بنے گا، پہلے تو وہ خود غدار اور خیانت کا مجرم ہو کر عذاب جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ اب ہر وہ شخص جو کسی مجلس کی ممبری کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اگر اس کو کچھ آخرت کی بھی فکر ہے تو اس میدان میں آنے سے پہلے خود اپنا جائزہ لے لے اور یہ سمجھ لے کہ اس ممبر سے پہلے تو اس کی ذمہ داری صرف اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال تک محدود تھی، کیونکہ بنص حدیث ہر شخص اپنے اہل و عیال کا بھی ذمہ دار ہے، اور اب کسی مجلس کی ممبری کے بعد جتنے خلق خدا کا تعلق اس مجلس سے وابستہ ہے ان سب کی ذمہ داری کا بوجھ اس کی گردن پر آتا ہے، اور وہ دنیا و آخرت میں اس ذمہ داری کا مسئول اور جوابدہ ہے۔ ووٹ اور ووٹر کسی امیدوار ممبری کو ووٹ دینے کی ازرویہ قرآن و حدیث چند حیثیتیں ہے۔ ایک حیثیت شہادت کی ہے کہ ووٹر جس شخص کو اپنا ووٹ دے رہا ہے اس کے متعلق اس کی شہادت دے رہا ہے کہ یہ شخص اس کام کی قابلیت بھی رکھتا ہے اور دیانت اور امانت بھی، اور اگر واقعی میں اس شخص کے اندر یہ صفات نہیں ہے اور ووٹر یہ جانتے ہوئے اس کو ووٹ دیتا ہے تو وہ ایک جھوٹی شہادت ہے جو سخت کبیرہ گناہ اور وبال دنیا و آخرت ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کاذبہ کو شرک کے ساتھ کبائر میں شمار فرمایا ہے۔ جس حلقے میں چند امیدوار کھڑے ہوں اور ووٹر کو یہ معلوم ہے کہ قابلیت اور دیانت کے اعتبار سے فلاں آدمی قابل ترجیح ہے تو اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو ووٹ دینا اس اکبر کبائر میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا ہے۔ اب ووٹ دینے والا اپنی آخرت اور انجام کو دیکھ کر ووٹ دے۔ مجھے
महज रस्मी मुरब्बत या किसी तमाम खौफ की वजह से अपने आप को इस वबाल में मुब्तला ना करे। दूसरी हैसियत वोट की शफाअत यानी सिफारिश की है कि वोटर उसकी नुमाइंदगी की सिफारिश करता है। इस सिफारिश के बारे में कुरान करीम का यह इरशाद हर वोटर को अपने सामने रखना चाहिए। मैं यशफा शफाअतन हसनतन यकुल्लहु नसीबुम मिन्हा व मैं यशफा शफाअतन सय्यतन यकुल्लहु कुफ्रुम मिन्हा। जो शख्स अच्छी सिफारिश करता है तो उसमें उसको भी हिस्सा मिलता है, और बुरी सिफारिश करता है तो उसकी बुराई में उसका भी हिस्सा लगता है। अच्छी सिफारिश यही है कि काबिल और दियानतदार आदमी की सिफारिश करे जो खल्क़े खुदा के हुकूक सही तौर पर अदा कर ले, और बुरी सिफारिश ये है कि नाअहले, नालायक, फासिक और जालिम की सिफारिश करके उसको खल्क़े खुदा पर मुसल्लत कर ले। इससे मालूम हुआ कि हमारे वोटों से कामयाब होने वाला उम्मीदवार अपने 5 साल दौर में जो नेक या बद अमल करेगा हम उसके शरीक समझे जाएंगे। वोटर की एक तीसरी हैसियत वकालत की है कि वोट देने वाला इस उम्मीदवार को अपना नुमाइंदा और वकील बनाता है, लेकिन अगर यह वकालत उसके किसी शख्स यानी ज़ाती हक़ के मुतालिक होती और उसका नफ़ा नुकसान सिर्फ उसकी ज़ात को पहुँचता और उसका यह खुद ज़िम्मेदार होता तो फिर भी मामला हल्का था, मगर यहाँ ऐसा नहीं, क्योंकि ये वकालत ऐसे हुकूक के मुतालिक है जिसमें उसके साथ पूरी कौम शरीक है। इसलिए अगर किसी नाअहल को अपनी नुमाइंदगी के लिए वोट देकर कामयाब बनाया तो पूरी कौम के हुकूक को पामाल करने का गुनाह भी उसके गर्दन पर रहा। खुलासा ये है कि हमारा वोट 3 हैसियतें रखता है। नंबर 1 शहादत, नंबर 2 सिफारिश, नंबर 3 हुकूक मुश्तरका में वकालत। तीनों हैसियतों में जिस तरह नेक साले काबिल आदमी को वोट देना मौजूब सवाब अजीम है और इसके समरात उसको मिलने वाले हैं, इसी तरह एक अच्छे नेक और काबिल आदमी को वोट देना सवाब अजीम है, बल्कि एक फरीज़ा शरई है। कुरान करीम ने जैसे झूठी शहादत को हराम करार दिया है, इसी तरह सच्ची शहादत को वाजिब और लाजिम भी फरमाया है। आज जो खराबियाँ इंतखाबात में पेश आ रही है उनकी बड़ी वजह यह भी है कि नेक साले हजरात उमूमन वोट देने ही से ग्रेस करने लगे, जिसका लाजमी नतीजा वो हुआ जो मुशाहिदे में आ रहा है कि वोट उमूमन उन लोगों के आते ही जो चंद टकों में ख़रीद लिए जाते हैं, और उन लोगों के वोटों से जो नुमाइंदे पूरी कौम पर मुसल्लत होते हैं वह जाहिर है कि किस कमाश और किस किरदार के लोग होंगे। इसलिए जिस हल्का में कोई भी उम्मीदवार काबिल और नेक मालूम हो उसे वोट देने से ग्रेस करना भी शरई हराम और पूरी कौम मिल्लत पर जुल्म के मुतरादिफ है। और अगर किसी हल्का में कोई भी उम्मीदवार सही माना में काबिल और दियानतदार ना हो, मगर उनमें से कोई एक सलाहियतकार और खुदा तरसी के उसूल पर दूसरों की निस्बत गनीमत हो, तो तकलील शर और तकलील जुल्म की नीयत से उसको भी वोट दे देना जायज़ बल्कि मुस्तहसन है। मुख्तसर ये कि इंतखाबात में वोट की शरई हैसियत कम अज़ कम एक शहादत की है, जिसका छुपाना भी हराम है और उसमें झूठ बोलना भी हराम और उस पर कोई मुआवजा लेना भी हराम। उसमें महज एक सियासी हार जीत और दुनिया का खेल समझना बड़ी भारी गलती है। आप जिस उम्मीदवार को वोट देते हैं शरान आप उसकी गवाही देते हैं कि ये शख्स अपने नज़रिए और इल्म व अमल और दियानतदारी की रूह से इस काम का अहल और दूसरे उम्मीदवारों से बेहतर है। जिस मकसद के लिए ये इंतखाबात हो रहे हैं उसकी हकीकत को सामने रखें और उससे मंदरजा झेल नताइज बरामद होते हैं। नंबर 1, आपके वोट और शहादत के ज़रिए जो नुमाइंदा किसी असेंबली में पहुँचेगा वो उस सिलसिले में जितने अच्छे या बुरे इक़दामात करेगा उनकी ज़िम्मेदारी आप पर आयद होगी। आप भी उसके सवाब या अज़ाब में बराबर शरीक होंगे। नंबर 2, इस मामले में ये बात ख़ास तौर पर याद रखने की है कि शख्सी मामलात में कोई गलती भी हो जाए तो उसका असर भी शख्सी और महदूद होता है। सवाब भी महदूद, अज़ाब भी महदूद, लेकिन कौमी और मुल्की मामलात से पूरी कौम मुतासर होती है। नंबर 3, सच्ची शहादत का छुपाना अज़रुए कुरान हराम है। इसलिए किसी हल्का इंतखाब में अगर कोई सही नज़रिया का हामिल और दियानतदार नुमाइंदा खड़ा है तो उसको वोट देने में कोताही करना गुनाह कबीरा है। नंबर 4, जो उम्मीदवार नज़रिया इस्लामी के ख़िलाफ़ कोई नज़रिया रखता है उसको वोट देना एक झूठी शहादत है जो गुनाह कबीरा है। नंबर 5, वोट को पैसों के मुआवजे में
دینا بدترین قسم کی رشوت ہے اور چند تکوں کی خاطر اسلام اور ملک سے بغاوت ہے۔ دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنا دین قربان کر دینا کتنی ہی مال و دولت کے بدلے میں ہو کوئی دانشمندی نہیں ہو سکتی۔ رسول پاک نے فرمایا کہ وہ شخص سب سے زیادہ خسارے میں ہے جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنا دین کھو بیٹھے۔ اللہ پاک رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور آئندہ آنے والے الیکشن میں سوچ سمجھ کر اپنی لیڈر پہچاننے کی، اپنے لیڈر کو منتخب کرنے کی اللہ پاک رب العالمین ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔